نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے سورہ کہف کا سلسلہ، جس میں ہم ماشاءاللہ 2 لیکچر جو ہیں وہ ہم سن چکے ہیں۔ تو آج کچھ ریکویسٹ بھی تھی، اور پھر میں جیسے آلویز میری کوشش ہوتی ہے کہ 10 to 12 13 یا انڈر 15 منٹ جو ہے ہمارا لیکچر ہونا چاہیے، تاکہ سب کے لیے انڈرسٹینڈنگ اور سمجھنے کے لیے ذرا آسانی رہ جائے۔ تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں میں نے بیان کی تھی، تو آج پھر میں نے سوچا کہ آپ سب کی خواہش بھی ہے اور تھوڑا ضروری بھی ہے، پھر آپ سب کو زیادہ مزہ بھی آئے گا جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آج کی اس لیکچر میں صرف اور صرف یہی بات کروں گی، جو کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں شان نزول ہے اس سورہ کے بارے میں، کہ اس میں جو مضامین ہیں تو ان کا آغاز کس طرح سے ہوا۔ تو جیسے شاید کچھ میرے سننے والے جو ہیں انہوں نے سن بھی رکھی ہوں گی چند باتیں اس میں سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان سوالوں کو صرف تصدیق کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں یا ان پر وحی آتی ہے، تو اس وجہ سے ان سے یہ سوال پوچھے گئے، جو کہ اس سورہ میں ان سوالوں کا جواب دیا گیا۔ تو کچھ ایسا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ نے جو نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو مدینے کے یہودی جو علماء تھے نا، ان کے پاس بھیجا تھا کہ ان سے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی دعوت یا ان کا وصف یعنی کہ جو بھی وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اہل کتاب تھے، تو وہ زیادہ نبیوں کے بارے میں جانتے تھے، تو ان سے پوچھا جائے، ان سے تصدیق کی جائے، ان سے یعنی کہ واقعی یہ نبی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یا کہ بس ایسے ہی جو کہ ان کے خیالات تھے، اعتراضات تھے۔ تو پھر وہ دونوں جو تھے یہودی علماء کے پاس آئے، اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ تو پھر ان یہودی علماء جو تھے انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم آپ کو 3 اہم سوال جو ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ ان سے جا کے پوچھئے۔ اگر تو وہ ان تینوں سوالوں کے جواب جو ہے وہ صحیح دے دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر وہ نہیں دیتے تو پھر وہ یعنی کہ اس چیز کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ سوال پھر جو کیا تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے یعنی کہ جو اصحاب کہف، جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں گے، کہ پوچھا کہ وہ جو نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کون تھے، یعنی ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ پھر یہ تھا کہ دوسرا کہ مشرق اور مغرب کو فتح کرنے والا کون تھا، یعنی کہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی انشاءاللہ اس سورت کے اینڈ پہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر تیسرا یہ سوال تھا روح کے بارے میں۔ پھر اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس سورہ کو دیکھیں گے۔ تو ان لانگ سٹوری اینڈ شارٹ ورڈز یہ تھا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے ان سوالوں کو لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ کل دوں گا۔ تو لیکن کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا جو تھا وہ بھول گئے۔ تو جب اس بات کو بھی انشاءاللہ ہم سورہ میں پھر پڑھیں گے، تو جہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی پلاننگ کرنے سے پہلے ہمیں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، تو خود سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، یہ چھوٹی سی جو ایک غلطی تھی، اس کی وجہ سے 15 دن جو تھا وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ جبریل امین جو تھے جب وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سوال کا جواب جب بھی آتا تھا تو فوراً آ جاتی تھی وحی۔ تو بس ایسا کرنا ہوا کہ ایک آزمائش تھی، تو وحی کا سلسلہ جو تھا وہ 15 دن کے لیے رک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت پریشان پہلے بھی تھے، بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اوپر سے ان سب کا پریشر، جھوٹی افواہیں، جھوٹی باتیں کہ بس انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے. تو وہ ایک بہت ہی یعنی کہ سخت ٹائم تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا. اس کے بعد 15 دن کے بعد جبریل امین واپس آئے اور پھر اس سورہ پوری کو لے کے آئے، اور پھر جس میں کفار کی باتوں کے جو تینوں کے جو جواب تھے، سب سے پہلے اس کو بھی کلیئر کیا گیا کہ ہر کام پر انشاءاللہ کہیں، اگر آپ بھول جائیں تو پھر جو آگے پھر انشاءاللہ ہم سورہ میں دیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. تو انسان ہونے کے ناطے یعنی کہ انسان بھول سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ہم بھی اگر بھول جائیں تو ہمیں بھی فوراً جب یاد آ جائے تو پھر ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہ ساری سورہ کا نزول ہوا، جس کو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم کور کریں گے اور بہت انجوائے کریں گے. تو آج میں نے پھر سوچا، میں نے کہا یہ تھوڑا سا جو ہے مختصر سی بات ہے، اس کو ہم ایک لیکچر میں 5-6 منٹ میں کور کر لیتے ہیں. تو آگے پھر انشاءاللہ نیکسٹ جہاں سے ہم نے لیسن چھوڑا تھا وہیں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور پھر یہی کہوں گی کہ اگر جتنا میں بتاتی ہوں، جیسے میرا ہے کہ عام فہم بندہ بھی آرام سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے، زیادہ لمبی بات جو ہے، اگر جیسے دیکھا جائے تو ایک ایک آیت پہ بہت زیادہ جو ہے لمبی بات ہو سکتی ہے، 10-15 منٹ ایک ہی آیت پہ لگ سکتے ہیں. لیکن ابھی میرا یہ ہے کہ جو نیو لسنر ہیں میرے، تو ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ٹائم کے لحاظ سے ہر طرح سے میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ میں سے سننے والوں میں سے کوئی بھی کسی بھی بات میں مزید وضاحت چاہتے ہیں، مزید تفسیر لینا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے بلا جھجک کوشچن کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں میرے پرسنل نمبر پر. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو جتنا میں سیٹسفائی کر سکی تو پوری کوشش کروں گی. تو انہی چند باتوں کے ساتھ میری آج کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر 3rd لیسن کے ساتھ سورہ کہف کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.